أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمدللہ ترجمۃ القرآن دورہ قرآن میں پارہ 13 13واں پارہ ہمارا جاری ہے. سورہ یوسف مکمل کی تھی ہم نے. آج ہم سورہ الرعد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا خلاصہ سورہ رعد کا ہم پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ مبارکہ کا نام الرعد ہے کیونکہ اس کی ایک آیت میں یہ کلمہ مستعمل ہے، یعنی یسبح الرعد بحمدی. اسی بنا پر اس کو سورہ رعد کے نام سے موسوم کیا گیا. آیات کا جو مضمون ہے وہ مکی صورتوں سے بڑی مناسبت رکھتا ہے کہ علامہ آلوسی نے یہ کہہ کر اصطلاح ختم کیا کہ یہ مکی صورت، لیکن اس میں کئی ایسی آیات ہیں جو مدنی بھی ہیں. والذی یجمع بہ بین الاختلاف انہا مکیۃ الا آیات منہا. مضامین صورت کا آغاز اس بیان سے ہوا ہے کہ قرآن حکیم کلام الہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت اور کبریائی، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو ایسی روشن اور ناقابل انکار تکوینی آیات سے ثابت کیا گیا ہے جن کا انکار فقط وہی کر سکتا ہے، وہی بد نصیب کر سکتا ہے جس نے عقل و فہم کا چراغ جو ہے وہ بجھا دیا ہو. سر پر آسمان ہے جس کی رفت اور وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پھر اس میں آفتاب و مہتاب اپنے انوار سے ہر طرف اجالا کرتے ہیں. نیچے زمین کا فرش بچھا دیا، اس میں کہیں چشمے ابل رہے ہیں، کہیں ٹھنڈے میٹھے پانی کے دریا بہ رہے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں جن کی برف پوش چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور جن کی وادیاں قدرت کی رنگینیوں کی جلوہ گاہ ہیں. کہیں شاداب کھیت لہرا رہے ہیں، کہیں باغات اپنے گو اشجار و اسمار کی بہاریں دکھا رہے ہیں. زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن اس ایک زمین سے جو پھل پھول اگتے ہیں وہ اپنے رنگ و بو میں، اپنے ذائقہ اور تاثیر میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف. یہ بو قلمونی اور تنوع کہاں سے آ گیا؟ کیا کوئی قلب سلیم اس ذات پاک کا انکار کر سکتا ہے کہ جس کی قدرت کی جلوہ ترازیاں چاروں طرف محو خرام ناز ہیں؟ اس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ساتھ ذرا اس کے علم محیط کا بھی اندازہ لگائیے. ظاہر و باطن میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں کہ جس کی اسے خبر نہ ہو. شکم مادر میں ایک قطرہ آب کو انسان بننے تک جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جن تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جو نازک اور لطیف تغیرات وہاں روح پذیر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تو ایسی بات نہیں جو اس کے علم اور اس کے اذن کے بغیر رونما ہو رہی ہو. جس ذات اقدس کی قدرت اتنی کامل ہے، جس کی حکمت اتنی محکم ہے اور جس کا علم اتنا محیط ہو، بلا شبہ وہی اور صرف وہی معبود برحق ہے. اور ان براہین ساتیہ کے باوجود منکرین حق کی ہٹ درمی کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ تمام واضح دلائل، تمام واضح نشانیاں پوری کائنات میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں. زمین آسمان ہر طرف اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی منکر اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے تو پھر یہ بات کتنے افسوس کے ساتھ انتہائی حیرت کی بھی باعث ہے. وہ باطل کے اندھیروں سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ حق کا اجالا اپنی ساری دلاویزیوں کے باوجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. حق کا اجالا ان کی دلوں کو، ان کی آنکھوں کو چمکا نہیں رہا. وہ دعا مانگتے ہیں تو یہ عرض نہیں کرتے کہ انہیں نور حق کو پہچاننے اور راہ حق پر چلنے کی سعادت نصیب ہو، بلکہ عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اب یہ بھی تو عقل ہی ہے نا کہ قدرت کی کامل نشانیاں دیکھ کر، اس کی رحمتوں، اس کی کرم کو دیکھتے ہوئے
بجائے یہ دعا کرے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اللہ عذاب لے آئے۔ لیکن رحمت خداوندی ان کی اس بچگانہ ضد پر مواخذہ فوراً نہیں کرتی، بلکہ انہیں مزید سوچنے، سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی مہلت دیتی ہے اور ترغیب دیتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اے محبوب تیرا رب لوگوں کے ظلم کیشیوں کے باوصف ان سے درگزر فرماتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں جو ذہنی، روحانی اور عملی انقلاب برپا کرتا ہے، اس کا ذکر بھی آیات میں موجود ہے۔ آیات 19 تا 24 میں فرما دیا، اور اسلام سے بے بہرہ ہوتے ہوئے انسان کے دامن فکر و عمل جن آلودگیوں سے ملوث ہوتا ہے، انہیں بھی آیت میں جامع طور پر بیان کر دیا تاکہ اسلام کے انقلاب آفرین اثرات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن عظیم کا فہم عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ترجمۃ القرآن سورہ الرعد کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، الف لام میم را حروف مقطعات ہیں، ان کی تفصیلی بحث بارہا گزر چکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، قول عطا سے یہ مروی ہے کہ یہ مختلف ہے، انا اللہ الملک الرحمن، یعنی یہ مخفف ہے، الف لام میم را، انا اللہ الملک الرحمن کا۔ تو اب ان الفاظ کی اگر تشریح میں جائیں تو رب کی ذات ہمیں سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تل کا آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں کتاب الہیہ کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ہیں جو نہیں ایمان لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستونوں کے جس کو تم دیکھ رہے ہو، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا، استوا فرمایا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا، پابند کر دیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ رب العزت تدبیر فرماتا ہے، ہر کام کی مفصل بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، لعلکم شاید کہ تم بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، توقنون تم یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور بنا دیے اس میں پہاڑ اور دریا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بنائے اس میں دو دو جوڑے، یغشی اللیل النہار، وہ ڈانپ دیتا ہے رات سے دن کو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض، اور زمین میں، قطع متجاورات، ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، وجنات من عناب وزرع ونخیل، اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں، ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور کھجوریں کچھ ایک تنے سے پھوٹی اور کچھ الگ الگ تنوں سے، یسقا بماء واحد، سیراب کی جاتی ہیں ایک ہی پانی سے، جتنی بھی کھیتیاں ہیں، باغات، جنت باغات، کھجوروں کے کھیتیاں، اور تنے ہیں جن کے الگ الگ بھی ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، ہر چیز اللہ اسی ایک زمین سے پیدا فرما رہے ہیں۔ پانی ایک ہے، سیراب ایک پانی سے کیا جاتا ہے، مگر پھل پھول اپنے رنگ میں، بو میں، ذائقے میں سب سے الگ الگ۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر بو میں، کھانے میں۔
بعض پر ذائقہ اور بو میں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں کھانے میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، عقل مندوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر حیران ہوتا ہے تو، فعجب قولہم، تو حیرت انگیز ہے ان کا یہ قول، اذا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید، کیا جب ہم ہو جائیں گے مر کر مٹی، کیا ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا انکار کیا اپنے پروردگار کا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں جہنمی، اہل نار، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ، اور وہ تیزی سے جلد مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی کا نیکی سے، خیر سے پہلے۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، اور ان سے پہلے گزر چکی ہیں کئی واقعات، نادانوں کو یاد نہیں کہ ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات جو ہے وہ گزر چکے، یعنی ان سے پہلے کئی قومیں جو گزر چکی جنہوں نے اس قسم کی حماقت کی، عذاب الہی کے نزول کا مطالبہ کیا اور اس نزول عذاب کو نبی کی صداقت کا معیار قرار دیا، نزول عذاب کو نبی کی صداقت کا معیار قرار دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور تیرا رب، بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے لوگوں کو، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم اور زیادتی کے باوجود، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم اور زیادتی پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت ہے عذاب دینے والا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل ان کی طرف سے، ان پر نشانی ان کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، آپ بے شک ڈر سنانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو اٹھائے ہوئے ہے ہر مادہ اپنے شکم میں، وما تغید، اور جو کم کرتے ہیں الارحام رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو شکم میں ماں اٹھائے ہوتی ہے کوئی مادہ، اور جانتا ہے جو کم کرتے ہیں اور جو رحم اور جو زیادہ کرتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازہ سے ہے۔ ترجمہ میں دیکھ رہی تھی من قبلہم المثلات کا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں برائی یعنی عذاب کو بلائی سے پہلے۔ وقد خلت، اور تحقیق گزر چکے ان سے پہلے، المثلات عبرتناک سزائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، لذو، ضرور، البتہ ضرور معافی دینے والا ہے ان کے ظلم پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب دینے والا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا، اور کہنے لگے وہ لوگ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں انزل علیہ آیۃ من ربی، نازل کی گئی ان کی طرف نشانی ان کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو اٹھا رکھا ہے ہر مادہ نے، جو کم ہوتے ہیں پیٹ اور جو زیادہ ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر شے اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ہر غیب کو جاننے والا، عالم الغیبی جاننے والا، ظاہر کرنے والا ہر غیب اور ظاہر کو، سب سے بڑا بلند شان والا ہے، الکبیر المتعال سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے وہ جو چھپا کر آہستہ کرے بات، ومن جہر بہ، اور جو اس کو بلند آواز میں کرے، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو وہ چھپا ہوا ہے رات میں
اور راستے پر چلنے والا دن میں آدمی کے صالب بن نہار دن میں چلنے والا ہے راستے پر، لہو معقبات تم من بین یدیہ و من خلفی، اس کے لیے، اس آدمی کے لیے بدل بدل کر آنے والے ہیں اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، یعنی فرشتے، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی بھی قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں اپنے آپ کو، یعنی کہ ان کی ذاتوں کو بدل دیں۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں اٹھاتا، نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ اس کو بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ کر لے تیرا رب، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ فرما لے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پس نہیں ہے کوئی بھی اس کو پھر پھیرنے والا، لوٹانے والا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی ان کے لیے ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی حمایتی۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور چلاتا ہے بادلوں کو بھاری، یعنی بھاری 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 بادلوں کو پیدا فرماتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور تسبیح بیان کرتا ہے گرج، یعنی کڑک جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتی ہے، اب یہ کڑک یا فرشتہ یا گرج، اب اس کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پس وہ ڈال دیتا ہے ان کو جس پر وہ چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی ہی کے لیے ہے سچا پکارنا، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، نہیں جواب دے سکتے ان کو کسی چیز کا بھی، إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ، مگر سوائے اپنی ہتھیلیوں کے پھیلانے کے، إِلَى الْمَاءِ، پانی کی طرف، لِيَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ وہ پہنچے ان کے منہ تک، وَمَا هُوَ بِبَالِغِ، اور حالانکہ وہ نہیں ہے اس تک پہنچنے والا، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر گمراہی، یعنی وہ بیچان بتوں کے پجاری ہیں، ان کی پوجا کرتے، ان سے دعائیں مانگتے، ان کی محرومی نامرادی کو ایک بڑی نشین مثال دے کے بیان کیا گیا۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پیاسا کنویں کے دہانے پر بیٹھا ہو، جس کی تہہ میں پانی کھڑا ہے، اور وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ پانی اوپر آ جائے، لیکن اس بے جان اور بے شعور پانی کو کیا خبر کہ ایک پیاسا کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہوا بڑی بےتابی سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، ہاتھ بڑھا رہا ہے تاکہ پانی اوپر آ جائے اور اس کے منہ میں داخل ہو جائے، اس کی پیاس کو دور کر دے۔ وہ پانی نہ تو اس کی آواز سنتا ہے، نہ اسے دیکھتا ہے، نہ اس کی شدت تشنگی سے باخبر ہے، اور نہ ہی اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ خود بخود نیچے سے اوپر چلا جائے اور اپنے طالب کی پیاس بجھا دے۔ بس یہی حال ہے ان مشرکوں کا جو بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ بے جان مجسمے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی مصیبت کا کچھ رد کر دینے کے لائق ہے، نہ انہیں نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے لیے ان سے دعائیں مانگنا، فریادیں کرنا سب بے محل اور بے معنی۔ اللہ کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہیں جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور ناخوشی، چاہے مجبوراً کریں چاہے خوشی سے کریں، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ ضرور ادا کر لیجیے گا۔ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے کہ کون ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا، قل اللہ، کہہ دیجئے، خود ہی فرمائیے کہ اللہ، قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو کہیے کہ کیا تم نے بنا لی ہیں اس کے علاوہ معبود، ساتھی، حمایتی، لا یملکون لنفسہ نفعا ولا ضرا، ایسے جو مالک نہیں ہیں، اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا،
قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا یکساں ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا بنا لیے اللہ کے لیے شریک جو انہوں نے پیدا کیا ہو اور اللہ کی تخلیق کی طرح؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو مشتبہ ہو گئی تخلیق ان پر۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، فرما دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اور وہ ایک ہے سب پر غالب، وہ یکتا ہے سب پر غالب۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس نے اتارا آسمان سے پانی تو وہ بہنے لگی وادیاں اپنے اندازے کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو اٹھا لیا سیلاب کلو نے ابھرا ہوا جاگ۔ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ، اور اس میں سے جو تپاتے ہیں جس پر آگ، ومما یوقدون لگاتے بھڑکاتے ہیں دہکاتے ہیں اس پر آگ میں، ابتغاء چاہتے ہوئے، ابتغاء حلیۃ چاہتے ہوئے زیور، او متاع یا کوئی سامان، زبد مثلو اس میں بھی ویسا ہی جاگ اٹھتا ہے۔ حق اور باطل کا فرق ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ حق کے دوام و بقا اور باطل کے زوال و فنا کی بھی وجہ بیان کی۔ فرمایا تم نے بار بار مشاہدہ کیا ہوگا، جب موسلادھار میںہ برستا ہے تو وادیاں پانی سے بھر جاتی ہیں، بڑی اور وسیع وادیوں میں پانی کی مقدار زیادہ اور چھوٹی اور تنگ وادیوں میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ سطح آب پر جھاگ نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب زیور بنانے کے لیے تم سونا چاندی پگھلاتے ہو یا دیگر چیزیں بنانے کے لیے تم دوسری دھاتوں کو گلاتے ہو تو اسی قسم کا جھاگ ان پر بھی بنتا ہے۔ اس ابھرے ہوئے جھاگ کے نیچے جو ستھرا ہوا پانی یا صاف پگھلی دھاتیں ہیں، یوں سمجھو کہ وہ حق ہے، اور ان پر ابھرا ہوا جھاگ یوں سمجھو کہ وہ باطل ہے۔ بظاہر تو وہ جھاگ اوپر ہے اور پانی اس کے نیچے چھپا ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پانی کی کوئی لہر اسے اٹھا کر کنارے پر پھینک دے گی اور کوئی کاریگر اس میل کچیل کو نکال کر باہر کرے گا، اور جہاں جھاگ اور میل کچیل کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح باطل ظاہری کر و فر کے باوجود مٹنے والا ہے اور حق ثابت اور دائم رہنے والا ہے۔ کیا ہی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو رائے گاں چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ، اس میں سے جس کو دہکاتے ہو، جس پر تم آگ بچانے کے لیے زیور بنانے کے لیے یا کچھ اور سامان بنانے کے لیے ایسی ہی جھاگ ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کی مثال۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ، تو رائے گا، وہ چلا جاتا ہے، جفاء رائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جسے لوگوں کو نفع ملتا ہے اور نفع بخش لوگوں کے لیے، بس وہ باقی رہتی ہے زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا، مانا اپنے رب کا حکم، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ جو اس کا حکم نہیں مانے، جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ہو ان کے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اور اس کے جیسا اتنا ہی اور بطور فدیہ دینا چاہیں گے اس کو۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ، یہ وہ لوگ ہیں جو بد نصیب ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، تو کیا وہ شخص جانتا ہے
अफमन यालमु, क्या पास वो जो जानता है, अन्नमा उनज़िला इलैका, कि जो नाजिल किया गया आपकी तरफ में रब्बिकल हक, वो आपके रब की तरफ से वो हक है, कमन हुआ आमा, या वो उस जैसा है जो अंधा है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक नसीहत वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। अल्लज़ीना यूफून बिअहदिल्लाहि वला यंकुदून अल मीसाक, वो लोग जो पूरा करते हैं अल्लाह के साथ किया हुआ वादा और नहीं तोड़ते पुख्ता वादे को। वल्लज़ीना यसिलून, और वो लोग जो जोड़ते हैं, मा अमर अल्लाह बिही, उसको जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, अन यूसला बिही, उसको जोड़ा जाए। वयख्शौन रब्बहुम, और वो डरते हैं अपने रब से। वयखाफून सूअल हिसाब, और वो डरते हैं बुरे अजाब से। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजही, और वो लोग जिन्होंने सब्र किया चाहते हुए अपने रब की वजही रब्बिहिम, अपने रब की रजा चाहते हुए। वअक़ामुस सलात, और नमाज कायम करते हैं। व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, और वो खर्च करते रहे उसमें से जो हमने उनको रिज़्क दिया, जाहिर पोशीदा, सिर्रन छुपा हुआ, अलानियतन जाहिर एलानिया तौर पर भी। वयदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, और वो मुदाफ़अत करते हैं, पैदर पे करते हैं नेकी से, और वो मुदाफ़त करते हैं। वयदरऊन, वो दिफा करते, मुदाफ़त करते हैं नेकी के साथ बुराई का। उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये वो लोग हैं जिनके लिए है आखिरत का घर, यानी आखिरत की राहें, आखिरत की राहतें। जन्नात अदनिन, हमेशा के बागात है, यदखुलूनहा, इसमें दाखिल होंगे वो। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और वो जो साले होंगे इनके बाप दादों, उनकी बीवियों और उनकी औलाद से भी, और फरिश्ते दाखिल होंगे उन पर हर दरवाजे से। क्या कहते हैं, यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और फरिश्ते हर दरवाजे से उन पर दाखिल होंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामती हो तुम पर इस वजह से जो तुमने सब्र किया। फनिअम उक़बद्दार, पस क्या ही उम्दा आखिरत का घर है। वल्लज़ीना यंकुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, और वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह का वादा इसके पुख्ता करने के बाद। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और वो काटते हैं जिसको कि अल्लाह ने हुक्म दिया जोड़ने का। वयुफ़सिदून फिल अर्द, और वो जमीन में फसाद पैदा करते हैं, बर्पा करते हैं। उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद दार, यही वो लोग हैं जिनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह कुशादा फरमाता है रिस्क जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है। वफरिहु बिल हयातिद दुनिया, और वो खुश हो गए दुनिया की जिंदगी के साथ, यानी कुफ्फार मुनकरीन दुनिया की जिंदगी के साथ खुश हो गए। वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, और नहीं है दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में मगर मताए हकीर। वयकूलुल्लज़ीन कफरू, और कहने लगे वो लोग, कहते हैं, वयकूलु, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, क्यों नहीं उतारी गई उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से। कुल इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब, सुभान अल्लाह, कह दीजिए कि बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और रहनुमाई फरमाता है अपनी तरफ जो सिद्क़े दिल से रुजू, जो मन अनाब, जो झुक कर सिद्ध के दिल से रब की तरफ रुजू करता है। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम, और मुतमईन होते हैं उनके दिल, बिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह ही के, यानी सुन लो, खबरदार सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों का इत्मीनान है। तत्मइन्नुल क़ुलूब, मुतमईन होते हैं दिल। अल्लज़ीना, वो लोग आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल किए। तूबा लहुम व हुस्नु मआब, खुशखबरी है, खुशबख्ती है उनके लिए और अच्छा अंजाम है। कज़ालिका अरसलनाका फी उम्मतिन क़द खलत मिन क़ब्लिहा, इसी तरह हमने भेजा आपको एक कौम में, क़द खलत मिन क़ब्लिहा, जो गुजर चुकी हैं इससे पहले, क़द खलत मिन क़ब्लिहा उममुन, गुजर चुकी हैं इससे पहले बहुत सी कौमें। लिततलु अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका, ताकि आप पढ़कर सुनाएं उन पर जो हमने वही की आपकी तरफ। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वो इनकार करते हैं रहमान का। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु, फरमा दीजिए वो मेरा परवरदिगार है, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की जानब में रुजू करता हूँ। वलो अन्न कुरआनन
سیرت بہ الجبال او قطیت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اور اگر انا قرآن کوئی ایسا قرآن اترتا سیرت بہ الجبال چلتے جس کے ذریعے پہاڑ، یا پھٹ جاتی اس کے اثر سے زمین، یا بات کرتے مردوں سے بات کی جاتی اس کے ذریعے سے، وَكُلِّمَ بِهِ بات کی جاتی اس کے ذریعے سے، الموتى مردوں سے، بل للہ الامر جمیعا بلکہ یہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پس افلم ییأس الذین، کیا پس نا امید ہو گئے، افا لم کیا نہیں، یہی اصل لذینہ کیا نا امید نہ ہوگے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا تو اللہ سب کو ہدایت دیتا، سب لوگوں کو ہدایت دیتا۔ کیا وہ اس بات سے نا امید نہیں ہوئے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہے گی حالت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا پہنچے گی انہیں، تصیبہم بما صنعوا پہنچے گی انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث، پہنچے گا انہیں یعنی عذاب پہنچے گا انہیں، بوجہ اس کے جو وہ کرتے رہے، قاریتن کوئی صدمہ، او تحل قریبا یا اترتی رہے گی کوئی قریب قریب مصیبت، من دارہم ان کے گھروں کے، گرد و نواح میں، حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ کیا نہیں جانتے ایمان والے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ پہنچتا رہے گا انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ، یا اترتی رہے گی کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے گھروں پر، گرد و نواح میں، تحل قریبا من دارہم ان کے گھروں کے گرد و نواح میں، حتی یاتی وعد اللہ یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور تحقیق مذاق اڑایا آپ کا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ تحقیق بے شک مذاق اڑایا گیا برسل من قبل کا رسولوں کو آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس میں نے ڈھیل دے دی کفار کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عقاب پس کیسا ہے میرا عذاب، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ کیا وہ جو نگہبانی کرتا ہے، عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ہر نفس کی اس کے اعمال نیک اور بد کے ساتھ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور بنا لیے اللہ کے لیے مشرکین، اور ان مشرکین نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، قل سموہم فرمائیے ذرا نام لو ان کا، ام تنبئونہ کیا تم آگاہ کرتے ہو اس کو، بما لا یعلم فی الارض جو نہیں جانتا اس بات کوئی زمین میں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور ضرور بے شک مذاق اڑایا رسولوں کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پھر میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عقاب پس کیسا تھا میرا عذاب، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ کیا وہ اللہ جو نگرانی کر رہا ہے ہر شخص کی، بما کسبت اس پر جو اس نے کمایا، جو وہ کام کر رہا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک، قل سموہم فرمائیے تم نام لو ان کے، ام یا تنبئونہ تم خبر دیتے ہو اس کو یعنی اللہ کو، بما اس چیز کی لا یعلم فی الارض جو وہ نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول یا ایک بے معنی بات کے پیچھے پڑے ہو، بل زین للذین کفروا
بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیا، خوشنما کر دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کا مکر و فریب، وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیا گیا انہیں راستے سے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، مثال جنت کی وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہے اس کے نیچے نہریں، اکلها دائم وظلها، کھانا اس کا یعنی پھل اس کا ہمیشہ رہنے والا اور اس کا سایہ، تلک عقبى الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جو متقی ہوئے، وہ عقبى الکافرین النار، اور انجام کفار کا آگ ہے، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، ومن الاحزاب من ينکر بعد، اور لشکروں میں سے اور ان کے گروہوں میں سے کوئی ہے، کچھ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به، یہ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ وکذالک انزلنا حکما عربیا، اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا عربی زبان میں فیصلہ کن، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر وہ پیروی کرتے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی، بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آیا آپ کے پاس علم، ما لك من اللہ من ولی ولا واق، تو تیرے لیے اللہ سے آگے نہ کوئی حمایتی نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ ہم نے بھیجے اپنے رسول تم سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں، وذریہ، اور بچے، وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، اور ہم نے بنائے ان کے لیے بیویاں اور بچے، وما كان للرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور نہیں زیب ہے کسی رسول کو کہ آئے کسی نشانی کے ساتھ مگر اگر اللہ کی اجازت سے، لکل اجل کتاب، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے، لکل اجل، ہر وعدے کے لیے ایک مقرر مدت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور برقرار رکھتا ہے جسے چاہتا ہے، وعنده ام الکتاب، اس کے پاس اصل کتاب ہے، اصل لکھا ہوا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم دکھا دیں تمہیں بعض اس کا کچھ، نعدہم، جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، جہاں ہم وفات دے دیں گے تمہیں، فانما علیک البلاغ، تو پس آپ پر ہے اس حکم کا پہنچا دینا، یہ تبلیغ دین کا کام، وعلینا الحساب، اور ہم پر ہے حساب و جزا لینا۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم لے آتے ہیں زمین کو، یا نأتی الارض، لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، کم کرتے ہوئے، گھٹاتے ہوئے اس کے طرفوں سے، اس کے کناروں سے، اس کے اطراف سے، واللہ یحکم، اور اللہ حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں کوئی ٹالنے والا، پیچھے ہٹنے والا، پیچھے کرنے والا اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور البتہ تحقیق مکر کیا، فریب کر چکے وہ لوگ جیسے پہلے، فللہ المکر جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے ہے سب کا سب تدبیر، سب کی سب، یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر جان کماتی ہے، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آپ نہیں ہو بھیجے ہوئے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فرما دیجیے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ رعد یہاں تک ہماری مکمل ہوئی، آگے سورہ ابراہیم کا بیان ہے، انشاءاللہ الکریم ہم اس کو اپنی
اگلی نشست میں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا 13واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔